ایک پرسکون اور ہرے بھرے باغ میں کوا اور چڑیا اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ کوا اپنی ذہانت اور نئی چیزیں دریافت کرنے کے شوق کے لیے مشہور تھا، جبکہ چڑیا اپنی تیز فہمی اور محنت کی وجہ سے سب کی چہیتی تھی۔ ایک صبح جب سورج طلوع ہوا تو پرندوں نے دیکھا کہ دور افق پر ایک نیلا دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ دھواں عام آگ کا نہیں تھا، بلکہ اس میں سے عجیب و غریب روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں۔ باغ کے تمام پرندے سہم گئے، لیکن کوے کی تجسس بھری طبیعت اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران باغ کا مغرور طوطا، جو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا، وہاں آیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پرندوں کو مزید ڈرایا۔ یہ نیلا دھواں ایک جادوئی جن کا ہے جو ان پرندوں کو پکڑ لیتا ہے جو اڑتے ہیں۔ طوطے کا مقصد دراصل کوا اور چڑیا کو ایک دوسرے سے دور کرنا تھا، تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر الگ تھلگ ہو جائیں۔ چڑیا نے کوے سے کہا، کوا بھائی، اگر ہم گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تو یہ خوف ہمیں کھا جائے گا۔ ہمیں اس نیلے دھوئیں کا سچ معلوم کرنا ہوگا۔ کوے نے اتفاق کیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار پہاڑ کی طرف اڑیں گے جہاں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ پہاڑ کے قریب پہنچے، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور درختوں کے پتے چاندی کی طرح چمکنے لگے۔ اچانک ایک بہت بڑا سایہ ان کے اوپر سے گزرا۔ کوا چلایا، چڑیا نیچے جھک جاؤ۔ وہ ایک گھنی جھاڑی میں چھپ گئے۔ وہ سایہ دراصل جنگل کے بادشاہ عقاب کا تھا، جو بہت پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر وہ راستہ بھٹک گئے۔ جہاں انہوں نے ایک سبسکرائب بٹن دبایا تو وہاں انہیں ایک چھوٹی سی چونٹی ملی، جو بہت محنت سے ایک چمکدار پتھر گھسیٹ رہی تھی۔ چونٹی نے انہیں بتایا، اوپر مت جاؤ، وہاں طوطے نے ایک جال بچھایا ہے تاکہ وہ عقاب بادشاہ کو یقین دلا سکے کہ کوا اور چڑیا باغ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کوا اور چڑیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ طوطا صرف جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بلکہ وہ ایک بڑی سازش کر رہا تھا۔ سسپنس تب بڑھا جب انہوں نے دیکھا کہ طوطا عقاب کے کان میں کچھ پھونک رہا ہے اور عقاب غصے سے اپنی آنکھیں لال کر رہا ہے۔ کوا اور چڑیا نے چونٹی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ چڑیا نے اپنی تیز اڑان کا استعمال کرتے ہوئے عقاب کا دھیان بٹایا، جبکہ کوے نے اپنی ذہانت سے وہ نیلا پتھر ڈھونڈ نکالا جو طوطے نے دھوئیں کے لیے جلایا تھا۔ جیسے ہی کوا وہ پتھر لے کر عقاب کے سامنے پہنچا، سارا سچ واضح ہو گیا۔ عقاب بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ طوطے نے جھوٹ بول کر سب کو ڈرایا اور دوستوں کو لڑانے کی کوشش کی، تو اس نے طوطے کو سخت سزا دی اور اسے جنگل سے باہر نکال دیا۔ کوا اور چڑیا کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ اتحاد میں طاقت ہے۔ اگر وہ اکیلے ہوتے تو طوطے کی چال میں آ جاتے۔